الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى عزیزان گرامی قدر، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین خاتم النبیین پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر سکون محسوس نہیں کرتے، پریشانیاں ہی پریشانیاں اور اضطرابات ہیں۔ معاشرے کے اندر ظلم و عدوان ہے، انسان اپنے آپ کو محفوظ گمان نہیں کرتا، اس کا مال محفوظ نہیں ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آج ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اس ملک کی بجائے کسی اور ملک میں جا بسے کہ یہاں پر ہمیں سکون اور اطمینان محسوس نہیں ہوتا۔ آئیے آج ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ زندگی میں اطمینان اور سکون کے حصول کے لیے، کامیابیوں کے حصول کے لیے، اللہ کی نظر میں اپنا وقار مقام بنانے کے لیے، اپنے آپ کو معتبر گردان کروانے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ایک آیت مبارکہ سنیے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس نے اپنے دل میں للہیت اور خوف خدا کو پیدا کر لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات نفس کو لگام ڈال دی، اپنے آپ کے جذبات کے
بے بہا اٹھنے بیٹھنے اور بہاؤ کو روک دیا، جس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا، اپنی خواہشات نفس پر قابو پا لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات کے رو میں بہنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے تخیلات کو، ان کو اعتدال میں رکھنا، حد میں رکھنا، یہ ازحد ضروری ہے۔ آج جو معاشرے کے اندر انارکی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کو نکیل نہیں ڈالی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کو، اپنے ارادوں کو اور اپنی ہوائے نفس کو، اس کو شریعت کے تابع نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی چیک نہیں بٹھایا، اور ہمارے دل میں جو آتا چلے گا ہم نے یہ چاہا کہ ہم اس کو حاصل کریں، ہم نے یہ چاہا کہ ہم اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ ہم نے شریعت کے قوانین اور پابندیوں کی پرواہ نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہمیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، زندگی کے اندر اضطراب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اس کو قابو میں رکھیں، اپنے خوشی اور غمی کے لمحات کو قابو میں رکھیں، خوشی غمی میں بے قابو نہ ہو جائیں، نفرتوں کے اندر، محبتوں کے اندر بے قابو نہ ہو جائیں، اپنے جنسی معاملات کے اندر بے مہار نہ ہو جائیں، خوف کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع رکھیں، انتقام لینے کے اندر بھی شریعت کے تابع رکھیں، طاقت و قوت مل جائے تو اس طاقت کے استعمال میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ ہم تکبر کا، انانیت کا، خود پسندی کا اور عجب کا شکار نہ ہو۔ جذبات کے اوپر قابو رکھنا، جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا اور اپنے اعمال و افعال کو بے مہار نہ چھوڑ دینا، یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ قرآن نے جو ان کی بنیادی ذمہ داریاں بتلائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول وہ اپنے ماننے والوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ جو تزکیہ نفس ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنا، خود کا تزکیہ کرنا، یہ تزکیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے حدود کے اوپر رکھنا، اپنے اعمال و افعال کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کر دینا، خواہشات کے بہاؤ پر نہ چھوڑ دینا، بلکہ اپنے اعمال کو، اپنے عادات و اطوار کو، اپنے رویوں کو، اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق رکھنا۔ خوشی غمی کے موقع کے اوپر خوشی میسر ہو، انسان کو کامیابی ملے، کاروبار کی کامیابی ملے، تعلیم کے میدان میں کامیابی ملے، کسی بھی مقام پر کسی بھی طرح کی اس کو کامیابی ملتی ہے، تو اس کامیابی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو، اللہ کی یاد کو بھلا دیں اور اس خوشی کو اپنے طریقے پر گزارنا شروع کر دیں۔ خوشی کے موقع پر بھی اپنے آپ کو حد میں رکھنا، اور اسی طرح غمی کے موقع پر بھی اپنے آپ کو حد میں رکھنا۔ غمی کے اندر بھی خود کو پیٹنا نہ شروع کر دینا، اپنے گریبان کو چاک نہ کر دینا، اپنے آپ پر، اپنے ہی آپ کو، اپنے جسم کو زد و کوب نہ کرنا، بلکہ غمی کے موقع پر بھی انسان کو وہی جملے، وہی باتیں کرنی چاہیے جن کے کرنے کی اللہ نے اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا، غموں کا پہاڑ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹا۔ غمی کا کوئی یہ ایک پہلا موقع نہیں تھا، غمی کے بے شمار مواقع گزرے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، یا اسی طرح جب مکے کو چھوڑا ہجرت کے موقع پر، یا اور دیگر مواقع۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے
تو زندگی کا وہ کون سا موقع ہوگا کہ آپ علیہ السلام کے اوپر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر کوئی مشکل گھڑی آئی نہ ہو۔ ہر مشکل گھڑی کے اندر جو غموں کا پہاڑ ٹوٹا، اس موقع پر بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ بیٹے کی وفات کے اوپر بھی آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دل مغموم ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن اس موقع پر بھی ہم صرف وہی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو۔ ہم کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، ہر موقع پر اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، یہ اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا بھی پیش خیمہ ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا بھی، اللہ کے ہاں مقام بنانے کا بھی ایک اہم ذریعہ اور سبب ہے۔ اور جو اپنے ان خواہشات کو، اپنے معاملات کو شریعت کے تابع کر لیتا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے دل کے اندر ابھرنے والے ان خیالات کو شریعت کے مطابق بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو اپنے دل کے ہاتھوں جس طرف وہ اس کو لے جائے اس کو نہیں جانے دیتا، روک کر رکھتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو اللہ نے جنتوں کا قرار دیا ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ظالموں نے، مکے کے لوگوں نے، قریش مکہ نے اور مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام پر، صحابہ کرام پر کون سا ظلم نہیں روا رکھا تھا، لیکن فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام چاہتے تو مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے، لیکن اپنے آپ کو انتقامی کاروائی کے اندر بہانے کی بجائے آپ علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین کو چنا۔ اپنے آپ کو اس وقت طائف کے لوگوں نے جب آپ علیہ السلام پر پتھر برسائے، بچوں کو پیچھے لگا دیا، تب بھی فرشتہ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس وادی کو ان پہاڑوں کے مابین کچل کر نہ رکھ دوں۔ آپ علیہ السلام نے، اگرچہ وہ ایسا ہو سکتا تھا آپ کے کہنے پر، لیکن آپ علیہ السلام نے تب بھی اپنے آپ کو روک کر رکھا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کی تربیت کی، اور وہی تربیت آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تربیت بھی اسی انداز میں کریں کہ اپنے آپ کو خوشی غمی کے موقع پر، انتقام لینے میں، غصے کے موقع پر، نفرتوں کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہے۔ بس یہ وہ موقع ہوتا ہے جو زندگی میں مشکل ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنا لیں، اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کر لیں اور اپنے اعمال و افعال کو بے مہار نہ ہونے دیں، تو پھر یہ کامیابی کا ایک بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ چند ایک واقعات، چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا غصے کے موقع پر یہ ایک ہم جذبہ لے لیتے ہیں، ویسے تو خوشی غمی نفرت محبت ہر معاملے کے اندر ہی، لیکن ایک دو واقعات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ مثلا ابو مرثد الغنوی، مرثد بن ابو مرثد الغنوی مکے کے لوگوں میں سے ہے، اسلام قبول کر لیا، ہجرت کی، مدینے میں جا بسے ہیں، لیکن مکے میں آمد و رفت باقی ہے۔ یہ مکے کے اندر یہ ایسا کرتے کہ جو کفار مکہ نے، قریش مکہ نے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہوتا اور مسلم لوگوں کو اپنی قید میں بند کر دیا ہوتا، تو یہ وہاں جاتے اور قیدیوں کو مکے کے لوگوں کی قید سے نکال باہر کرتے اور مدینے میں لے جاتے۔ یہ عموماً ایسا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ مکے گئے اور ایک شخص کو انہوں نے، اس کو قید کیا ہوا تھا مکے کے لوگوں نے، قید سے آزاد کروا کے رات کے اندھیرے میں اس کو نکال کر کے لے کے جانا تھا۔ وہاں پہنچے،
ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کے کھڑے ہوئے. ایک خاتون ہے، اس خاتون نے، اناق نامی خاتون ہے، اس نے دیکھ لیا. یہ پرانے وقتوں میں اس لڑکی خاتون کے ساتھ، اناق کے ساتھ ان کی دوستی رہی، اور پھر جب اسلام قبول کر لیا تو پچھلے سارے معاملات چھوڑ دیے. جب اس خاتون نے دیکھا اور قریب آئی تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی مرثد بن ابو مرثد ہے. کہنے لگی آج ہمارے پاس موقع ہے، آج کی رات آپ میرے پاس گزارو. آفر کر دی، آج کی رات میرے پاس گزارو. یہ وہ موقع تھا کہ جو انسان اگر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھے تو وہ جذبات کے ہاتھوں بہہ سکتا ہے. اس نے کہا آج کی رات آپ ہمیں دو. جناب مرثد کہنے لگے دیکھو اسلام نے بدکاری کو، زناکاری کو حرام قرار دے دیا ہے، میں اب یہ کام نہیں کر سکتا. اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کر دیا. اپنے جذبات کو موقع کے اوپر جو خاتون کی جانب سے انہیں کہا جا رہا تھا اس کی نفی کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. خاتون کا جو اگلا ایک وار اور چال تھی، اس نے شور کر دیا اور کہا لوگو آج دیکھ لو وہ بندہ بھی کہ جو تمہارے قیدیوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے. کہتے ہیں کہ 8 لوگ اس کی آواز کو سن کر کے میرے پیچھے مجھے پکڑنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے. میں نکل گیا وہاں سے، میں وہاں سے نکل گیا اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں سے بچایا. اللہ نے مجھے بچا لیا. اور جو قیدی جو انہوں نے وہاں سے اٹھا کر لانا تھا، وہ واقعہ بعد کا اگلا واقعہ کہ وہ بھی اٹھا کر وہ لے گئے، مدینے پہنچ گئے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس موقع پر انہیں پرانی آشنا خاتون اناق نے دعوت گناہ دی. اس دعوت گناہ پر بھی مرثد بن ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اور برے کام کی طرف نہیں گئے. اور یہی وہ تربیت تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گئی تھی کہ گناہ کا موقع ملے تو اپنے آپ کو اس گناہ کے موقع سے اپنے آپ کو بچا کر نکلنا ہے. تقویٰ ہوتا بھی یہ ہے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا. موقع پر انسان کو گناہ کے مواقع ملیں گے، لمحہ لمحہ گناہ کرنے کا موقع ملے گا. وہ اپنے جذبات کے بہاؤ میں بہہ سکتا ہے. کبھی وہ انتقامی کاروائی کرے گا، کبھی نفرتوں کے اندر ظلم کرے گا، کبھی وہ جہالتوں کی وجہ سے لوگوں کے حقوق چھینے گا، لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالے گا، کبھی ان کا مال ہتھیائے گا، کبھی وہ لا علمی کی وجہ سے نادانیوں کی بنا پر شریعت کی خلاف ورزیاں کرے گا، کبھی اس کے اندر تکبر آ جائے، طاقت آ جائے تو لوگوں کو حقیر بھی جانے گا. لیکن اسلام نے اپنے جاننے والوں کی یہ تربیت کی کہ تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، انتقامی کارروائیوں سے بچنا ہے، نفرتوں محبتوں کے اندر بھی اپنے آپ کو، اپنے عادات کو، اپنے رویوں کو، اپنے معاملات کو شریعت کے تابع رکھنا ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن نے بیان کیا. وہ قصہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے ان کو اپنے گھر لے کے گئے ہیں، اپنی اہلیہ سے، اپنی گھر والی سے کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہا کہ اس کی عزت کرنی ہے اور اس کو اپنے گھر میں مقام اور مرتبے کے ساتھ رکھنا ہے. وہی خاتون کہ جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام عہد شباب میں قدم رکھ چکے ہیں، وہ خاتون کہ جنہیں ان کی نگہبانی کرنا تھی، جنہیں اس کے اوپر سایہ مادر کرنا تھا، وہی خاتون اس کی یوسف علیہ السلام کی محبت کی اسیر ہوتی ہے. اور قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، کہ موقع بنایا، دروازوں کو بند کر دیا اور یوسف علیہ السلام کو ورغلانا شروع کر دیا، دعوت گناہ دی. اور جب دعوت گناہ کے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے مشیت کے مطابق اور اللہ کی توفیق سے،
تو پھر اس نے پتہ کیا کہا؟ اس خاتون نے بعد میں اس بات کا واضح اور کھلم کھلا اظہار بھی کیا اور کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی، دعوت گناہ دی تھی، کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا، پابند سلاسل ہونا پڑے گا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ، میں تو اس کو ذلیل کر کے رکھوں گی، اس کو ذلیل ہونا پڑے گا، یہ میری بات مانے ورنہ ذلت اور رسوائی کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم نے اس اناق خاتون کے موقع پر بھی دیکھا کہ اس کی بھی جب بات نہ مانی گئی تو اس نے بھی الٹا ابو مرثد کے اوپر الزام تراشیاں شروع کر دیں، بلیک میل کیا، اور یہاں پر بھی اس خاتون نے یہی کام کیا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا، یوسف علیہ السلام کو اس کی بات نہ ماننے کی وجہ سے جیل کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے اتنے سبق ہیں کہ اپنے جنس کے معاملات کے اندر، جنسی معاملات کے اندر، محبتوں کے معاملات کے اندر بھی ہم نے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے۔ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوئی، ہم نے وہ کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ ذرا دیکھیے، جذبات دیکھیے یوسف علیہ السلام کیا آگے سے جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں رب السجن، کہ اللہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ جس گناہ کی طرف یہ خواتین، یہ عورتیں، یہ عورت مجھے بلا رہی ہے، مجھے اس گناہ سے جیل میں جانا عزیز ہے، جیل میں جانا مجھے محبوب ہے، میں جیل کی سختیوں کو برداشت کر لوں گا، لیکن جس چیز کو اللہ نے منع کر رکھا ہے، جس کو روک دیا ہوا ہے، میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ہماری تربیت بھی اسی طرح اللہ چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تمام مواقع کے اوپر، خواہ وہ خوشی کا، غمی کا کوئی بھی موقع ہو، اپنے آپ کو حد میں رکھتے ہوئے شریعت کے تابع رکھیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ بہت بڑا مسئلہ جو غصے کے موقع پر ہم اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتے ہیں اور بے مہار ہو جاتے ہیں، غصے کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اس کی بھی اتنی فضیلت ہے، اللہ قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ اپنے غصوں کو پی جانے والے ہوتے ہیں، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو محبوب رکھتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے کو پی جانا، لوگوں کی طرف سے انسان کے اوپر، لوگوں کی جانب سے تکلیفیں، اذیتیں اور کئی طرح کے ان کی طرف سے مصیبتیں وہ پہنچتی ہیں، لیکن ان مواقع پر جب غصہ آیا ہوا ہو تو غصے میں بھی اپنے آپ کو حد میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب غصے میں بس چلا تو اگلے کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا اور خود ظالم بن گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے کے مواقع کے اوپر تو اس کو دبا لینا اور معاف کر دینا یہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی موقع کے اوپر غصہ تھا لیکن اس غصے کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک قریبی رشتہ دار مستح بن اساس، ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، اور ان کے حالات مستح کے، ان کے مالی معاملات وہ کمزور تھے، تو نان و نفقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ جب واقعہ افک ہوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، تو وہ پروپیگنڈا ایسا کیا کہ اس پروپیگنڈے کے زد کے اندر کچھ مسلمان اور سادہ لوگ وہ بھی اس کے زد میں آگئے۔ انہی میں سے ایک مستح بھی تھے کہ مستح یہ اللہ کے
رسول کے صحابی ہیں، لیکن اس پروپیگنڈے کے زد میں آ کر کے انہوں نے بھی وہ واقعہ افک کے اندر کوئی بات کہہ دی جو ناگوار نہ تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس چیز کا پتہ چلا کہ اس پروپیگنڈے کے اندر اور واقعہ افک کے معاملے میں، الزام تراشیوں کے اندر، تہمتوں کے اندر تہمت لگانے میں مستہ بھی پیش ہے، اپنی کفالت سے ہاتھ کھینچ لیا، کہا کہ میری طرف سے مستہ کو کچھ نہیں ملے گا، اب میں اس کی کفالت نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو تم میں سے صاحب فضل ہیں، جو تم میں سے بڑے دل والے ہیں، انہیں تو اپنے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے قریبیوں، رشتہ داریوں، مساکین ان کے اوپر خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ ہی روک لیں۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے کھلے دل کا مظاہرہ کریں اور اس کفالت کو جاری رکھیں، اور وہ جو رشتہ دار بھی ہیں، مسکین، فقیر، کمزور، مالی حیثیت سے کمزور ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا تعاون کا ہاتھ نہ کھینچیں بلکہ درگزر سے کام لیں، بلکہ اس کو معاف کر دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان یغفر اللہ لکم، ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر وہ کفالت والا جو ان کو روزینہ دیا کرتے تھے، جو خرچہ بھیجا کرتے تھے، اس کو جاری رکھا۔ یہ تھا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اپنے ماننے والوں کی جو تربیت کرنا چاہتا ہے کہ لوگ ایسے بنے جو قرآن جیسا بنانا چاہتا ہے، اپنے جذبات کو، اپنے معاملات کو قابو میں رکھنا، اور غصے کی وجہ سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جو شریعت کے خلاف ہو، ایسا قدم نہ اٹھانا جو مزید انسان کے مقام اور مرتبے کو کم کرنے والا ہو۔ غصہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن غصے کے اندر قرآن کی آیت سن کر کے اپنے غصے کو دور پھینک دیا۔ اسی طرح سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بہن جمیلہ کا ایک آدمی کے ساتھ، وہ بھی صحابی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کیا، شادی ہو گئی، کچھ عرصہ گزرا، اس آدمی نے جمیلہ جو کہ معقل بن یسار کی بہن تھی ان کو طلاق دے دی اور عدت کے ایام بھی گزر گئے، رجوع نہ کیا۔ جب رجوع نہ کیا گیا ہو اور عدت کے ایام گزر جائیں تو پھر نئے سرے سے نکاح کرنا پڑتا ہے، نئے سرے سے نکاح، حق مہر، ولی کی اجازت، ساری چیزیں دوبارہ ہوتی ہیں۔ جب وہ عدت بھی گزر گئی تو دوبارہ انہوں نے آپس میں یہ چاہا کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں، پیغام نکاح بھیج دیا۔ دوبارہ اسی آدمی نے جمیلہ کے لیے دوبارہ پیغام نکاح بھیج دیا، تو یہ معقل بن یسار کہنے لگے عجیب آدمی ہے، میں نے اپنی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کیا، اس کو راست نہیں آیا، اور اس نے میری ناقدری کی، اس نے میری بے عزتی کی ہے، میں اپنی بہن کا اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ غصہ تھا، اور اس بات کا جو ہے نا نفرت آپ کہہ لیں، اس کو غصہ کہہ لیں، انتقام کہہ لیں، یہ عزم اور ارادے کا اظہار کیا کہ میں یہاں دوبارہ نکاح نہیں ہونے دوں گا، حالانکہ وہ دونوں آپس میں مل بیٹھنے کے لیے، دوبارہ ایک گھر میں اپنا گھر بسانے کے لیے دونوں راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کر دی وَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ، کہ جب تم طلاق دو، اور فلا ان کے اندر طلاق دینے کے بعد اگر وہ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہیں تو تم رکاوٹ نہ بنو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ آپس میں دوبارہ گھر بسانے کے لیے راضی ہوں تو تم درمیان میں رکاوٹ نہ بنو۔ یہ جو خاتون کا ولی ہے نا،
ان اولیاء کو، ولیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے کہ تم رکاوٹ نہ بنو۔ اگر ولی کا درمیان میں کوئی اس کا رول ہی نہ ہوتا، کردار ہی نہ ہوتا، تو پھر ان کو مخاطب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر اس کا کوئی رول نہیں تھا تو وہ خود نکاح اپنا کر سکتے تھے۔ وہ نکاح اسی لیے نہیں ہوتا تھا کہ ان کی اجازت پر موقوف تھا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا، قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ خواتین جہاں نکاح کے لیے راضی ہوں تم رکاوٹ پیدا نہ کرو، انہیں اپنے خامدوں کے پاس، سابقہ خامدوں کے پاس جانے دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پھر اس نکاح کو بحال کیا اور میں نے وہ دوبارہ ان کے نکاح میں اپنی بہن جمیلہ کو دے دیا۔ یعنی گویا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں نکاح ہو، لیکن اس کے باوجود جب قرآن کی آیت آ گئی، شریعت کا حکم آ گیا، تو اپنے معاملات کو، اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کر دیا۔ اپنے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوا، جو دل کے اندر ایک خیال آیا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، جو ارادہ تھا، جو خواہش تھی، اس خواہش کو فراموش کیا، بائی پاس کیا، قرآنی احکامات کے سامنے اپنی خواہشات کو اس کی پرواہ نہ کی، اس کو قربان کیا، اپنی خواہشات کو قرآن کے، اسلام کے تابع کیا۔ یہ ہے وہ تربیت جو قرآن اپنے ماننے والوں کی کرنا چاہتا ہے کہ قرآن جب آ جائے سامنے، شریعت کا جب حکم آ جائے تو پھر اپنی خواہش کے اوپر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے۔ وہ خواہش جس بھی طرح کی ہو، وہ جذبہ جس بھی طرح کا ہو، وہ محبت ہو، نفرت ہو، وہ انتقام ہو، غصہ ہو، وہ غصے کے موقع پر بھی جب قرآنی حکم آ جائے، اسلام کا حکم آ جائے، پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انسان لالچ رکھتا ہے اور دنیاوی مال و متاع کی طمع رکھتا ہے، لیکن جب پتہ چلے کہ یہ کاروبار کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اس طرح کی ڈیل کرنا درست نہیں ہے، تو اپنی لالچ کو خیر بات کہے اور شریعت کا جو حکم ہے اس کو مانے۔ وہ جب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، جب ہم اپنے دنیاوی نفع کو مقدم کر دانتے ہیں، شریعت کے احکامات کی لاج نہیں رکھتے ہیں، شریعت کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، تو پھر ہمیں شکوہ کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے کہ زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ زندگی کے اندر سکون چاہیے تو پھر اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا ہوگا، اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کرنا ہوگا، اپنے معاملات کو شریعت کے تابع رکھ کر ہی ہم اپنے آپ کو بہتر دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے بہتر کر سکتے۔ اسی طرح غصے کے موقع پر بالخصوص میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ایک بہت بڑا المیہ وہ یہ ہے کہ جب ہمیں غصہ ہو تو ہم کسی کی نہیں سنتے، ہم نہ اپنے رشتہ داروں کی سنتے ہیں، نہ اپنے قریبیوں کی سنتے ہیں، نہ اپنے دوست و احباب کی سنتے ہیں، اور نہ ہم شریعت ہی کی سنتے ہیں۔ تو یہ جو شریعت کا معاملہ ہے اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اپنے آپ کو غصے کے موقع پر قابو میں رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کظم غیظا، بڑی اہم بات ہے، یہ چیز بھی ہمیں غصے پر قابو رکھنے کے لیے ہمارے لیے مفید اور معاون رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ من کظم غیظا، جو اپنے غصے کو پی لے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنفِذَهُ، اپنے غصے کو اور جو دل کے اندر خیال آ رہا ہے وہ اسے کرنے پر قادر ہو، اپنے غصے کے مطابق وہ دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے پر قادر ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اگر اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، غصہ پی لیتا ہے اور اپنے آپ کو غصے کے بہاؤ کے اندر بہنے نہیں دیتا، تو اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاہ اللہ رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوقات اول تا آخر سارے لوگ جمع ہوں گے، تمام لوگوں کے سامنے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے ایسے بندے کو بلائیں گے اور اس کو یہ اختیار دیں گے کہ حوروں میں سے جس حور کو وہ پسند کرے اس حور کو اس کے نام پر کر دیا جائے گا، اور یہ اس کی عزت افضائی ہے۔ کس بندے کی عزت افضائی ہے؟ جو غصے کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ جو جنسی معاملات ہیں ان کے اندر بھی انسان سب سے زیادہ بے مہار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھتا۔ ذرا سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص
مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ وہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، وہ ضمانت دے دے کہ وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے گا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ جو اس کے جبڑوں کے اندر ہے زبان، اس کو درست استعمال کرے گا، اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، زبان کے ذریعے سے وہ ایذا رسانیاں نہیں کرے گا، زبان کے ذریعے سے وہ جھوٹ فراڈ نہیں کرے گا، وہ جو شخص مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے اور جو شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول جنت کی ضمانت دینے والے ہو، کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں جنتوں میں داخلہ مل جائے؟ کیا ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ جنت کے ہم حقدار بن جائیں؟ کتنا ایک بہترین طریقہ اور رستہ ہے جنت میں پہنچنے کا، اور نہ صرف پہنچنے کا بلکہ جنت کی ضمانت حاصل کر لینے کا۔ ضمانت بھی عام نہیں، اللہ کے رسول اور پیغمبر کی ضمانت۔ کرنا کیا ہے کہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اپنی شرمگاہ کو غلط جگہوں پر استعمال نہیں کرنا ہے، اور اپنے جنسی جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، اور صرف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے نکاح کرنے کی، اس نکاح کے ذریعے سے اپنے معاملات کرنے۔ نکاح کے علاوہ انسان جو بھی رستہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے چنے گا، اللہ نے اس کو سرکشی سے تعبیر کیا ہے، اللہ نے اس کو غلط قرار دیا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ، نکاح کے علاوہ جو جائز رستہ ہے، اس کے علاوہ اگر انسان کسی اور رستے کا انتخاب کرتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ایسے لوگوں کو تو اللہ نے سرکش قرار دیا ہے۔ تو اپنے آپ کی، اپنے جذبات کی حفاظت کرنا، اپنے جنسی تسکین کے لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اور اپنے انتقامی کارروائیوں کے لیے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، یہ 2 چیزوں کی ضمانت، اگر انسان ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ آئیے عزم کریں، فیصلہ کریں، ارادہ کریں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی اس ضمانت کو حاصل کرنا ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اپنے جذبات کو شریعت کے تابع رکھنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو نفس کو، اپنے آپ کو خواہشات نفس کے پیچھے لگانے سے روک دیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت بن جایا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنتی لوگوں کی صف کے اندر شامل کر دے۔ اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے معاملات کی حفاظت فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔